ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سألت معاذا کیف تقرأ انت، میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ رات میں جو تہجد پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں، اس میں قرآن پڑھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں کیسے؟ قال اقرأ وانام ثم اقوم، کہ میں قرآن پڑھتا ہوں یعنی نماز میں قرآن پڑھنا، ان کے نزدیک قرآن پڑھنا عام طور سے نماز میں پڑھنا تھا، قم اللیل الا قلیلا، قال اقرأ وانام ثم اقوم، میں قرآن پڑھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں پھر واپس اٹھ کے قرآن پڑھتا ہوں یعنی نماز پڑھتا ہوں، فأتقوى بنومتی علی قومتی، میں اپنی نیند سے قوت پاتا ہوں اپنے قیام کے لیے، تھوڑا سا آرام کرنے سے میرے لیے فریش ہو جاتا ہوں تو عبادت بھی کیا ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے، تو میں سوتا کیوں ہوں، تھوڑا ریڈی ہونے کے لیے، فریش ہونے کے لیے، تھکن کے ساتھ عبادت وہ ایسی نہیں ہوگی۔ ثم احتسب نومتی بما احتسب به قومتی، پھر یہ بھی یاد رکھو کہ میں اپنی نیند پر بھی اللہ سے ثواب کی ویسی ہی امید رکھتا ہوں جیسے اپنی نماز میں اللہ سے ثواب کی نیت رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، احتساب کرتا ہوں۔ صحابہ عمل کرتے تھے، اس عمل میں ایک چیز ہوا کرتی تھی، احتساب۔ احتساب کیا ہے؟ احتساب ہے عمل پر اللہ کے انعام کی رغبت اور طلب، اس عمل پر اللہ کے ہاں کیا انعام ہے، مجھ کو چاہیے، وہ مجھ کو چاہیے، یہ احتساب ہے۔ کیوں کر رہا؟ وہ اللہ جو دینے والا ہے نا، وہ مجھ کو چاہیے، اس لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر، انعام، ثواب، اس کی رغبت میں کام کرنا، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ یہ احتساب آپ کی عبادات کی لذت کو بڑھائے گا۔ آدمی احتساب کے ساتھ عمل کرتا ہے، اس کی عبادت میں اس کو لذت محسوس ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ عمل کے بعد ملنے والا کیا ہے، عمل پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے، جب وہ سامنے ہوگا تو عمل میں لذت محسوس ہوگی۔ اس روایت کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں کہتے ہیں وہ ارجو فی نومتی ما ارجو فی قومتی، مجھے اپنی نیند پر بھی اللہ سے اسی ثواب کی امید ہے جو مجھے اپنے قیام پر اللہ سے ثواب کی امید ہے۔ نماز پہ بھی ثواب ملے گا مجھے امید ہے، اور مجھے امید ہے کہ مجھے سونے پر بھی اللہ ثواب دے گا۔ سونے پہ ثواب کیوں؟ اس لیے کہ میں سو کیوں رہا ہوں، اپنے لیے نہیں، نماز کی استعداد کے لیے۔ یہ بہت اعلیٰ علم ہے، صحابہ بہت اعلیٰ لوگ تھے، وہ کہہ رہے ہیں میرا سونا میرے لیے تھوڑی ہے، میں کیوں سو رہا ہوں، تھوڑا سا سو جاؤں گا پھر اٹھنا اور عبادت کرنے میں فریش ہو جاؤں گا، تو میرا سونا عبادت کی طاقت کے لیے ہے، میرا سونا عبادت کی طاقت کے لیے ہے، سونے سے عبادت کی قوت پیدا ہو جائے گی، تو میں جب عبادت کے لیے سو رہا ہوں، عبادت مقصد ہے، سونا حاجت ہے، حاجت بھی اگر مقصد کے لیے ہو تو حاجت بھی ثواب کا ذریعہ بن جاتی، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی ضرورت بھی اپنے مقصد کے تابع کر دے تو اس کی ضرورتیں پوری کرنا بھی ثواب اور اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے مومن اپنی ذاتی زندگی میں ذاتی کاموں سے، ذاتی حاجات سے بھی اجر و ثواب کماتا ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ معلوم ہے مومن کا ہر عمل کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ کتنی اچھی زندگی ہے، جو بھی کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ غرض و غایت ہوتی ہے، اس کے سامنے کوئی گول ہے، اس کے سامنے کوئی مقصد ہے، یوں ہی کام نہیں کر رہا ہوا، یوں ہی مشین کی طرح نہیں کر رہا ہے، سوچ کے کر رہا میں کیوں کر رہا ہے، کیوں سو رہا ہوں میں، اس کے لیے سو رہا ہوں میں، کیوں کھا رہا ہوں میں، قوت پیدا ہوگی، کام کاج کرنے ہیں، گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، کھاؤں گا نہیں کمزور ہو جاؤں گا، نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر پاؤں گا، بندوں کی نہ اللہ کی۔ تو یہ ساری سحری کر رہا ہے، کیوں؟ بھوک لگی؟ نہیں، اس لیے کر رہا ہے۔ کھانا بہت اچھا ہے، بیوی نے بہت زبردست کھانا بنایا اس لیے کھا رہا ہوں، محروم نہیں رہ سکتا، نہیں،
اب کھا لوں گا، روزے میں عبادات ہیں، روزے میں کام کاج ہیں، تو میں اس لیے سحری کر رہا ہوں کہ روزے کی قوت پیدا ہو. ایک دو، ہمارے نبی نے کیا، میں بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، ہے اتنی طاقت میرے اندر نہیں، لیکن میں سحری کروں گا. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میری پسند سے بہتر پسند نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احتساب، عمل کے پیچھے کام کرنے والے جذبات اس عمل کو قیمتی بنا دیتے ہیں. عمل کے پیچھے جو جذبات ہوتے ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں، وہ اس عمل کو قیمتی بناتے ہیں. بعض اوقات برے جذبات اچھے عمل کو برا بناتے ہیں، اور بعض اوقات اچھے جذبات ایک ذاتی ضرورت کو بھی عبادت اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. سوچئے کتنی بڑی بات ہے.